بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اور سوشل میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج پھر ایک مرتبہ ہم اپنے چینل دا امتی وے کی جانب سے جو مسائل طہارت ربیع الاول شریف کے چاند نظر آنے سے پہلے آپ کے درمیان جاری تھے، پھر اسی کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں۔ اور ہمارا جو گزشتہ ایپیسوڈ تھا اس میں ہم نے غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ اور نماز کی شرائط ہم نے بیان کی۔ آج ہم نماز کے فرائض آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں نماز میں فرض ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں سنتیں ہوتی ہیں۔ فرض ایک ایسا عمل ہے کہ اگر بندہ اس کو ترک کر دے، یعنی کسی بھی عمل میں، چاہے وہ وضو ہو، غسل ہو، نماز ہو یا کوئی بھی جو ارکان ہمارے اسلام میں ہے ہمارے لیے، اگر ان میں سے فرض ہمارا چھوٹ جاتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ فرض کے چھوٹنے کی وجہ سے وہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں فرض چھوٹ گیا تو وہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، واجب میں یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ واجب چھوٹ گیا ہے تو حضرات اس سے اگر ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو واجب ادا ہو جائے گا اور نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو چیزیں فرض ہیں خاص طور سے ان باتوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے۔ تو نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں جن میں 6 چیزیں فرض ہیں۔ ایک تو پہلا یہ کہ نماز میں قیام فرض ہے۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ اب معزز سامعین ناظرین، اگر کوئی بندہ قیام جو کھڑے ہونا ہے نماز میں، تو اگر کوئی بیٹھ کر تکبیر تحریمہ یعنی لفظ اللہ اکبر ادا کرتے ہوئے نیت باندھ لے تو قیام جو فرض تھا وہ ادا نہیں ہوا، اور جب وہ فرض ادا نہیں ہوا اس کا مطلب اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، تو مکمل ہونے کی تو بات ہی نہیں۔ اس لیے یہ قیام فرض ہے جب ہم نے نیت کر لی نماز کی، اور جب ہم تکبیر تحریمہ یعنی لفظ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں ہمیں لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھنا ہے۔ تو یہ قیام ایک فرض ہے جسے ہمیں عمل کرنا ہے اور پورا اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا فرض ہے وہ ہے قرات۔ معزز سامعین، قرات ایک ایسا فرض ہے جس کا ہمیں سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ قرات میں مطلب یہ ہے کہ نماز کے چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو یا نفل ہو، فرض کی 2 رکعتوں میں غور سے سنیے گا کہ قرات کا مطلب کیا ہے۔ فرض کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ہمیں سورت بھی ملانی ہے اگر وہ نماز 4 رکعت والی ہے۔ یعنی اگر ہم 4 رکعت مثلا ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو ہمیں جو پہلی 2 رکعتیں ہوں گی ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، اور جو بعد کی 2 رکعت ہوں گی التحیات کے بعد تو حضرات اس میں ہمیں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لینا کافی ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد ہم نے نماز سارے ارکان جس طریقے سے ادا ہوتے ہیں اس کو پورا کر لیا تو اب ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے فجر کی فرض ہم ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے۔ تو یہ 2 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت میں ہمیں ملانا ہی ملانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نماز واجب ہے تو واجب کی جو قرات ہوگی اس میں ہمیں، جیسے ہم وتر پڑھتے ہیں تو وتر میں ہمیں 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے۔ لیکن اگر ہم سنت ادا کر رہے ہیں اور 4 رکعت کی سنت ہے، اگر وہ 2 رکعت ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں دونوں رکعت جیسے ہم فجر کی سنت ادا کرتے ہیں تو ہمیں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے۔ اور اگر ہم 4 رکعت مثلا ہم ظہر کی جو سنت موقدہ ہے وہ ادا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائیں، یا کوئی ایسی سورت اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی 3 آیت کے برابر کوئی 1 آیت ہو، یا 3 آیت کم سے کم
ہمیں ملانی ہے۔ تو یہ فرق ہے چاروں رکعتوں میں اور وطر میں، واجب میں اور سنتوں میں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اب قرات میں اور جو ضروری مسائل ہیں کہ ہمیں قرات کیسی کرنی ہے، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرات کے حوالے سے اور جو دیگر مسائل ہیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے محبت کے ساتھ مؤدبانہ طور پر کہ ہمارے چینل کو یوٹیوب میں سبسکرائب کریں اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔